اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم 30 طاقت میں جو دوائیں دیتے ہیں اور آپ روزمرہ استعمال کرتے ہیں، اب بھی لوگوں نے بھی شروع کر دی ہیں، کئی میں ہومیوپیتھ ڈاکٹر بھی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، اور خواتین بھی مجھے لکھتی رہتی ہیں تجربے. 30 طاقت عام ہے، معمولی، کوئی تکلیف نہیں، دن میں 3-4 دفعہ آپ مریضوں کو دیتے رہتے ہیں. اس کے اندر آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ کتنا حصہ ہوگا اصل دوائی کا؟ ایک قطرے سے اگر ہم 30 طاقت بنائیں تو کوئی بتا سکتا ہے کہ 30 طاقت پہ پہنچ کر ایک قطرہ زہر کا کتنا حصہ باقی رہ جائے گا؟ تو پھر کیا ہو، کچھ بھی نہیں دے رہا اس کا مطلب آپ یہ جو نجائز بات کی ہے اور کچھ بھی نہیں رہا تو آپ نے دیا کیا پھر اس کو؟ میرا خیال ہے کہ 12 پہ پہنچ کے اس کے گریڈر نمبر آ جائے. 12 پہ مالیکول اور ایٹمس کے نمبر مختلف ہوتے ہیں، مختلف ویٹ کے لحاظ سے. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 12 پوٹینسی پہ پہنچ کے کوئی 13 پہ ختم ہو جائے گا، کوئی 14 پہ ختم ہو جائے گا. لیکن اصل یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل کا کچھ نہیں رہا، لیکن اصل کی جتنی صفات ہیں ان کی یادداشت کا ایک نہ مٹنے والا نقش اس پر باقی رہ گیا ہے. اب 30 طاقت میں وہ نقش بھی اتنا باریک ہو چکا ہے کہ اصل کا ایک لکھیں اور 60 زیرو لگائیں اس طرف، اور پھر اوپر لکیر ڈال کے اوپر ایک لکھ دیں، 1/1 اور 60 زیرو. یہ جو بھی حصہ بنتا ہے اتنا حصہ اس میں دوائی کا اثر یا اس کی یادداشت باقی رہنی چاہیے. اب بتائیے کوئی بن سکتا ہے حصہ؟ شروع کریں گے گننا، کہاں سے شروع کریں؟ 100 1000 10,000 100,000 1 million. یہ 6 ہو گیا. 6 ہو گیا. 6 پوٹینسی. نیچے لکھتے جاؤ، بولتے جاؤ. 110 ملین 100 نہیں، یہ جو ہم کریں یہ ایکس کے ساتھ ہے نا جی، ہم سی کے ساتھ کریں گے. پھر نہیں آپ کو اس سے بحث کوئی نہیں، میں جو کہتا ہوں ویسے بتاؤ. 100 1000 لاکھ کروڑ 10 کی ضرورت نہیں ہے. جو گنتیاں ہماری ہیں وہ 2 صفروں پہ جو اردو میں بڑھتی ہیں اور انگریزی میں 3 اور پھر 6 کے حساب سے بڑھتی ہیں، اس حساب سے آپ آخری گنتی آپ کی کیا ہے؟ ٹریلین ہے. عام طور پر نہیں، 9 ملین ہوتی ہے. ملین جی، بلین کے بعد ٹریلین آتا ہے. جی، ٹریلین کے بعد ملین آتا ہے. جی. اس کے کتنے زیرو ہے بس یہ بتا دیں آپ. یہ مجھے 1 ملین 1 ارب ہوتا ہے. 10 لاکھ 1 ملین 10 لاکھ بلین بلین 1 ارب ہوتا ہے. 1 ارب میں کتنے صفرے ہیں؟ دیکھیں 10 لاکھ میں 1 لاکھ میں 6 صفرے ہوتے ہیں. 5 صفرے ہوتے ہیں 1 لاکھ میں. ہاں 5. 1 ملین میں 6 صفرے اور 1 بلین میں 9 صفرے. 1000 ملین کا 1 بلین ہوتا ہے نا. 9 صفرے بن گیا جی. تو یہ 9 بن گئے. اور ٹریلین میں 6 اور ڈال دیں 15 ہو گئے. جی. اور 9 ٹریلین جو آپ کہہ اس کا صحیح مجھے یاد نہیں کتنا اس میں 6 لگیں گے ہر جی بڑے اسٹیپ میں. ان کے 3 اور 3 6 اضافہ ہوتے ہیں صرف. تو 15 اور 6 21 ہوگا. اس کے بعد یاد ہے آپ کو؟ یاد تھی جتنی دعائیں صرف درباں ہو گئی. وہی مثال ہے غالب کی کہ ابھی تو ہم 19 پہ پہنچے ہیں تو ہماری ساری گنتیاں ختم ہو گئی ہیں اور 30 کی طرف ابھی کافی قدم باقی ہیں. تو اس دوا میں ہوگا کیا جس کی یادداشت تھی اتنی پھیکی پڑ چکی ہے کہ
کہ انسانی گنتی ختم ہو گئی اور ہم بیان نہیں کر سکتے وہ کتنی پتلی یادداشت ہے. اور اثر اتنا یقینی، ایسا قطعی کہ کوئی انسان ذرا سی بھی اس میں جانت ہو تو یہ انکار نہیں کر سکتا کہ اس نے اثر دکھایا ہے. اور 200 کی گنتی یاد ہے وہ مبشر تمہیں 200 پوٹینسی عام روزمرہ میں ہم دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 1/1 لکھ کر 400 صفرے لکھ دیں اس کے اس طرف اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں کیا حرف. اور جب 1000 کہتے ہیں تو 2000 صفرے لکھنے پڑیں گے. اور جب 1,00,000 طاقت کہتے ہیں تو 1 لکھ کے اس کے ساتھ 2,00,000 صفرے لکھیں. میں نے حساب لگایا تھا کہ ساری کائنات میں جتنے ایٹمز ہیں وہ اس سے کم ہے جو 1,00,000 پوٹینسی ہوتی ہے. یعنی ساری کائنات کے ایٹمز میں کوئی ایک ایٹم گھول کر اکٹھا کر کے تو پھر اس سے جو دوائی بنے گی اس ایٹم کو پھر وڈرا کرنے کا کافی اثر دکھا دیا اس نے. جو باقی کائنات میں جہاں سے مرضی کچھ گچھا پکڑے آپ وہ دوائی ہے اس کا نام ہے 1,00,000 پوٹینسی. اور 1,00,000 پوٹینسی اتنا قطعی اثر دکھاتی ہے کہ اس میں کوئی شک کے سوال ہی نہیں. میں اس کے 12 تجربے کر کے دیکھ چکا ہوں. بعض ہمارے بزرگ جو ہومیوپیتھک کے مذاق اڑایا کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس سے زیادہ لطیفہ بن ہی نہیں سکتا جو انہوں نے بتایا ہے. کہتے تھے ہومیوپیتھک کا طریقہ یہ ہے کہ ایک قطرہ کراچی میں بحر ہند میں ڈالا جائے اور طوفانوں کے بعد جب وہ مل جل جائے تو جاپان سے بحر الکاہل کے کنارے سے ایک گھونٹ بھر لیا جائے تو یہ ہومیوپیتھک دوا ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ساری کائنات میں جتنے ایٹمز ہیں ان میں ایک ایٹم کسی چیز کا ملا کر گھول گھال کے اس کو واپس نکال دیا جائے اور پھر ساری کائنات میں چاہے مریخ سے کسی اور دنیا کے کنارے سے 1 بلین سال کے فاصلے سے کچھ آپ اٹھائیں تو وہ ہومیوپیتھک دوا ہے. اس لیے یہ سوال کہ کوئی مادی نظام ہے یہ نہایت ہی احمقانہ بات ہے. اٹس امپاسبل. اس لیے میں نے یہ نظریہ بنایا کہ میموری سسٹم ایک خدا کی طرف سے جاری ہے. جو چیز ایک دفعہ ہو جائے وہ مٹ نہیں سکتی. اور اسی لیے قیامت کے دن قرآن کی ان آیات سے میری توجہ اس طرف ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے جیبیں گواہی دیں گی، تمہارے اعضاء بدن گواہی دیں گے اور انسان حیران ہو کے کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا ان کو. تو کس قسم کا نظام ہے جو ایک کتاب میں درج ہے کہ مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اسے کیا ہو گیا ہے کہ نہ کوئی چھوٹی سی چھوڑتی ہے نہ بڑی مگر سب کو گن رکھا ہے. تو جو کچھ انسان ایک دفعہ کر دے وہ تیر واپس نہیں آ سکتا. اس کا علاج ستاری تو ہے مگر یہ کہ میں کہہ لوں کہ میں بھاگ چکا ہوں، اس سے دور ہٹ گیا ہوں اور تھوڑی سی حرکت تھی اس کا سراغ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ناممکن ہے کہ تمہاری کسی حرکت کا جب بھی مرضی ہوئی ہو خیر دل میں کھپلی ہو خیال کی اس کا نشان نہ بچا ہو. کیونکہ قیامت کے دن جب خدا نے لوگوں کو مجرم بنانا ہے تو باقاعدہ گواہ پیش ہوں گے. یہ تو اس کے نظام عدل اپنی پوری شان پہ ہوگا. جس کو مالک یوم الدین کہا جاتا ہے وہ کہہ دے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں تم نے کیا تھا. تو یہ تو اچھا طریق نہیں ہے عدل کا. جج خود ہی وہ الزام لگانے والا بھی ہو جائے خود ہی کہہ رہے کہ میری یادداشت ہے تو میری یادداشت کمزور ہے. نظام ایسا اس نے بنا دیا کہ وہ ریکارڈ کی سوئی کی طرح جب وہ نظام چلے گا تو جس چیز کی بنا پر بھی کسی کو مجرم قرار دیا جائے گا وہ اس وقت آواز پیدا ہوگی، وہ حرکت نظر آئے گی، اس کی تصویر دکھائی دے گی اور انسان کہے گا ہاں یہ درست ہے اور اس سے بھاگ نہیں سکے گا. تو یہ جو نظام ہے اسی نظام کی ضمانت میں ہومیوپیتھک کام کرتی ہے. جو چیز بھی آپ ایک دفعہ کسی محلول میں ملا دیں اس کے اثرات اس کے اندر کسی نہ کسی زبان میں کسی نہ کسی عکس کی صورت میں رہتے چلے جائیں گے جہاں تک کہ اس کو پھینکے جب دوبارہ اور پانی ڈالیں گے پھر رہیں گے، پھر اسی طرح ہوتے چلے جائیں گے. اس کو جب آپ کسی دوسری چیز سے ملانا شروع کر دیں
تو پھر وہ دبلے ہو جاتے ہیں اثرات، اور وہ پھر دوا نہیں رہتی، بلکہ ملغوبہ سا بن جاتا ہے. اسی لیے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں. ایک طرف خدا کے نظام نے کروڈ فارم میں جو ہم کھاتے ہیں ان کا دفاع ہمیں یوں دے دیا کہ نظام تو ہے موجود، لیکن اچانک وہ بہت زیادہ حملے کی وجہ سے جواب دے جاتا ہے. دوسری طرف ہر لطیف چیز کو وہ محسوس کر رہا ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کھانے کے اندر جو مختلف اثرات ہیں ان کو محسوس نہ کرے، لیکن جب وہ ملغوبہ بن جائیں اور ایک سنگلنس نہ رہے، ایک ڈائریکشن نہ رہے، تو وہ ان کا فرق کوئی نہیں پڑتا. ان کے خلاف جسم بے وجہ رد عمل نہیں دکھاتا. رد عمل دکھانے کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے، اسی لیے وہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کام کیوں کرتا ہے یہ سب کچھ نظام. انسانی جسم کو جس قسم کی ضرورت پیش آ گئی ہے، جس قسم کے خطرات اس کے اندر موجود ہیں، اور ان سے وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے. اگر باہر سے کوئی خفیف حملہ بین ہی اس شکل کا ہو تو چونکہ وہ لطیف حملہ ہے اس کے خلاف جسم رد عمل دکھا سکتا ہے، اس لیے اس کے خلاف نہ صرف اس کی آنکھیں کھلتی ہیں بلکہ کامیاب رد عمل دکھاتا ہے. اور جب وہ دکھاتا ہے تو اندر کی بیماریاں بھی اس کی نظر کے سامنے آ جاتی ہیں. جیسے چور پکڑا جائے، رات کو لائٹ جلا دیں آپ تو یہ پتہ لگ جائے کہ فلاں جگہ فلاں قسم کا جانور یا چور گندی نیت سے بیٹھا ہوا ہے. تو وہ حملہ جو بیرونی حملے کے خلاف جسم سے اٹھا تھا وہ موجود خطرے کو بھی اسی طاقت کے ساتھ دبا دیتا ہے، کیونکہ اس کا رد عمل بالکل صحیح ہے. بس اگرچہ ہر دوا ہومیوپیتھی کی ایک یادداشت ہے، مگر ہر جسم میں وہ اثر نہیں دکھائے گی، کیونکہ اس قسم کی کوئی چیز اندر ہے ہی نہیں. جو لوگ پیدا ہوا ہے وہ ہوا ہے، مٹ گیا ہے، لیکن جسم کو یہ پتا ہے کہ مجھے کچھ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر صحیح پیغام مل جائے تو پھر جسم سنجیدگی کے ساتھ اس کے خلاف رد عمل دکھاتا ہے، ورنہ نہیں دکھاتا. تو یہ ہے وہ طریق جس سے جب آپ کالیفاس بار بار دیتے ہیں اس سے پروونگ کیوں ہوتی ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتی. جب 15-20 دفعہ بار بار جائے تو جسم محسوس کر لیتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن رد عمل خلاف دکھانے کی بجائے سکم کر جاتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اور اس کے اثرات جو اس نے جسم نے یادداشت میں قائم کیے تھے وہ اندر دکھانے لگ جاتا ہے. اس کو پروونگ کہتے ہیں، اور یہ ویکسینیشن کا پرنسپل ہے. ڈاکٹرز کو ویکسینیشن کے ماہرین کو خود پتہ نہیں کہ کس طرح وہ کون سا نظام ہے جو اینٹی باڈیز پیدا کر کے ان کو حرکت دیتا ہے. یہ پتا ہے کہ پیغام کچھ ملا ہے اور اس کا رد عمل ہوا ہے. یہ ہومیوپیتھ کہتے ہیں کہ پیغام ہے لیکن آپ کی طرح کروڈ پیغام نہیں ہے کہ بعض دفعہ خسرے کا ٹیکہ دوا تو خسرہ ہی ہو جائے، وہ اس لیے کہ وہ پوری طرح اس کو کل نہیں کر سکتے. ہومیوپیتھک میں یہ بات یقینی بنا دی جاتی ہے کہ بیرونی حملہ اتنا کمزور، اتنا نحیف ہو جائے کہ اس کا مثبت اثر دکھانے کا کوئی سوال ہی باقی نہ رہے.